السلام علیکم دوستو۔ وہ اللہ تمہاری ہر دعا کا جواب دیتا ہے، بس اس کے ذریعے مختلف ہوتے ہیں۔ کبھی وہ کسی انسان کو آپ سے ملوا کر جواب دیتا ہے اور کبھی کسی کو آپ سے دور کر کے، کبھی وہ ہواؤں کے ساتھ پیغام بھیجتا ہے تو کبھی اپنا جواب کسی ٹھوکر میں چھپا کر دیتا ہے، کبھی وہ سجدے میں گرا کر اپنی مصلحتیں سمجھاتا ہے اور کبھی ہاتھ تھام کر صبر کا صلہ دیتا ہے۔ آزمائش کا آنا اور زندگیوں کا ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جانا یہ بے وجہ نہیں ہے۔ جان رکھو کہ کبھی تکلیف میں ہو تو اللہ کو محسوس کرنا، پھر اس کی موجودگی بھی دکھائی دے گی اور اس کی سرگوشیاں بھی سنائی دے گی۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، بے شک اللہ بڑا قدردان ہے اور سننے اور جاننے والے ہیں۔ تڑپ دل میں وہی اتارتا ہے جب وہی یاد کرتا ہے، پھر تب وہ چاہتا ہے کہ تم اسے باتیں کرو، اسے اپنی کیفیت کو سناؤ، اپنی ساری پریشانیاں اس کی دہلیز پر چھوڑ جاؤ، ہر فیصلہ اس کے حوالے کراؤ تاکہ بس تم اور اللہ رہ جائے۔ مٹھاس تو پھر بس اسی کے ذکر میں ملتی ہے اور سکون پانے کے لیے اس کا نام ہی کافی ہے۔ یاد رکھو تم تنہا نہیں ہو، تمہارے ساتھ اللہ ہے اور جس کے ساتھ وہ ہو اس کے ساتھ تو ساری کائنات کی رونقیں چلتی ہے۔ ہماری زندگی میں آنے والی اور ہونے والی ہر چیز میں اللہ کی اصلیت ہے۔ کسی کا زندگی میں آنا یا چلے جانا، راتوں کو اٹھ کر رونا یا چین کی نیند سو جانا، ایک لمحے میں ہزاروں یادوں کا بننا اور اگلے ہی لمحے میں ان تمام یادوں کا بکھر جانا، یہ سب اللہ کی رضا سے ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ میرا یہ بندہ میری جانب ایک آواز پر آئے گا اور اس بندے کو مجھے تھوڑی سی سختی سے اپنی طرف لانا ہوگا، تبھی وہ ہمیں زندگی کی ایسی ایسی حقیقتوں سے ملواتا ہے کہ ہم ٹوٹ جاتے ہیں، پھر اس کی طرف بھاگے بھاگے چلے جاتے ہیں۔ ٹھوکر پر ٹھوکر اور بار بار گرنا، یہ چوٹیں پھر اللہ تک لے کر جاتی ہے، اور لے جائے بھی کیوں نہ، اس کی دستک میں ہی تو بس ہر زخم کا مرہم ہے۔ جان رکھو کہ تھک جانا برا نہیں ہے، مایوس ہو جانا برا ہے۔ بہت برا اور مایوس انسان بس تب ہوتا ہے جب اسے اللہ کی طاقتوں پر اور اس کی رحمتوں پر یقین نہیں رہتا، اور جب یہ بات بھول جاتا ہے کہ جس نے یہ حالات پیدا کیے ہیں وہ حالات بدل بھی تو سکتا ہے۔ دیکھو ہر چیز انسان کے بس میں نہیں ہوتی، بلکہ کوئی چیز بھی انسان کے بس میں نہیں ہوتی۔ جب اللہ نہ چاہے تو پھر اسے مایوسی کیوں؟ جس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، جس کے ایک حکم پر کائنات بنا دی گئی اور ایک ہی حکم پر ختم کر دی جائے گی۔ مایوس تو وہ ہوتے ہیں جن کے پاس اللہ نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس تو اللہ ہے نا، یعنی بادشاہوں کا بادشاہ، یعنی تمہاری آخری اور واحد مددگار۔ کچھ دروازے یا کچھ راہیں جب بند کر دیتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ جیسے ہم سزا دے رہا ہے، ہماری دعائیں سن نہیں رہا، جو ہمیں چاہیے ہے وہ نہیں سمجھ رہا، جبکہ کچھ راستے ہماری ہی بہتری کے لیے بند کیے جاتے ہیں، کیونکہ آگے جا کر ان سے ہم زیادہ تکلیف ملنی ہے۔ یہ سزا نہیں ہے بلکہ یہ تو اللہ کی محبت ہے، حفاظت ہے، کیونکہ ہمیں مسلسل تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ ہمارے فیصلے ہماری چاہت کے مطابق ہوتے ہیں، جبکہ اس کے فیصلے ہماری بہتری اور ضرورت کے مطابق ہوتے ہیں، لیکن ہم یہ بات اکثر بھول جاتے ہیں۔ وہ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے، دیتا بھی ہے، ہر بات کا علم ہے، اللہ تو وہ علیم و خبیر ہے، اور انسان تو بس ایک کچا منصوبہ سا ہے۔ تم خود کو خود ہی تکلیف میں رکھتے ہو، ورنہ تو وہ بڑا مہربان ہے۔ پتا ہے اللہ کو راضی کرنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ جانتے ہو وہ نماز ہے۔ نماز تمہاری اور اللہ کے درمیان موجود ہر فاصلے کو ختم کر دیتی ہے، اور اللہ کو اپنے بندے کے سب سے پیاری بات یہی لگتی ہے کہ جب بندہ اس کی پسندیدہ انداز سے اس کو منائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب جب ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ تم اللہ کی محبت کا حق ادا کرنے کے بعد اپنی محبت کی آرزو کرتے ہو نا، تو اللہ اس آرزو پر ایک دم کن فرما دیتا ہے
اور پھر وہ کہتا ہے کہ تو نے مجھے میری پسند سے راضی کیا ہے نا، تو میں بھی تجھے تیری پسند سے راضی کروں گا۔ کائنات میں کوئی بھی عمل اور کوئی بھی عبادت ایسی نہیں ہے جو نماز کی طرح اللہ کو فوراً تم سے راضی کر سکے۔ اللہ کے نزدیک نماز سے زیادہ محبوب کوئی عمل نہیں، اور جو اس کے محبوب کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے نا، تو اللہ اس سے بہت محبت کرنے لگتے ہیں۔ جو سجدے میں سستی نہیں کرتے، پھر اللہ بھی ان کی دعاؤں کی خوشبو کے خوشگوار لمحات زندگیوں میں داخل کر دیتے ہیں۔ نماز آزمائش میں اللہ کی تمہارے لیے سب سے بڑی پناہ گاہ ہے، اور جو اس کی پناہ گاہ میں ہوتے ہیں ان کا بڑے سے بڑا طوفان بھی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ وہ ہمیشہ اللہ کی حفاظت میں رہتے ہیں۔ وہ آنکھوں سے نکلا ہر آنسو سے واقف ہے جو تم نے مسکراتے ہوئے پلکوں کے پیچھے چھپا لیا تھا، اور ہر دعا سے واقف ہے جس کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ تمہارا دل تکلیف سے پھٹ رہا تھا، اور وہ ہر فریاد سے واقف ہے جسے تم نے تڑپتے ہوئے زبان سے دبا لیا تھا۔ وہ ہر اس سزا سے واقف ہے جب تم نے ڈر کے مارے سجدے میں گرتے ہوئے اللہ کو پکارا تھا۔ وہ دن رات کی وحشت سے بھی واقف ہے جب سو رہے تھے اور تم نے آواز کے خوف کے ساتھ درد کی چیخ کو ضبط کر کے منہ کو ہاتھوں سے دبا لیا تھا، اور وہ لمحے ان کی اصلیت سے واقف ہے جب تمہیں لگا تھا کہ تمہیں کوئی سن نہیں رہا، تمہیں کوئی دیکھ نہیں رہا، تب بس یہی ایک تھا، تب بھی تمہیں سن رہا تھا اور دیکھ رہا تھا۔ تم اسے نہیں سنتے لیکن وہ تمہیں ہر گھڑی ہر لمحہ سنتا تھا۔ وہ سب جانتا ہے، بس وہی ہے جو دل کے حال جانتا ہے، بس وہی ہے جو دل کے حال بدل سکتا ہے، بس وہی ہے جو اس جیسا کوئی اور نہیں ہے۔ اللہ تم سے بہت محبت کرتا ہے نا، وہ تمہیں ہر اس لمحے میں سنتا ہے جب تمہیں خود بھی تمہاری آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ تم اسے دیکھ نہیں سکتے مگر وہ تمہیں دیکھ سکتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ تمہیں پریشانی ہے، وہ جانتا ہے کہ تمہارے قرب کو، تو پھر تم اس کو سننے پر کیوں شک کرتے ہو؟ کیوں دل میں یہ وسوسے لاتے ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ نہیں رہا؟ جو چیز تمہیں اللہ کے سوا کوئی دے نہیں سکتا، اس انسان سے کیوں مانگتے ہو جس یقین کا حقدار اللہ کے سوا کوئی نہیں؟ وہ یقین انسان پر کیوں رکھتے ہو جس محبت کا حقدار صرف اللہ ہے؟ وہ محبت انسان کو دے کر پھر نصیب سے شکوہ کیوں کرتے ہو؟ اللہ کو راضی کرنا سیکھو، بس باقی سارے خود ہی راضی ہو جائیں گے۔ سورۃ دہا میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا ہے نہ بیزار ہو گیا ہے، یعنی اللہ ہی تمہارا پہلا سہارا تھا اور اللہ ہی تمہارا آخری سہارا ہے۔ تم کتنے ہی گنہگار کیوں نہ ہو، تم کتنے ہی نافرمان کیوں نہ ہو، جب تم اسے پکارو گے تب تک وہ تمہاری پکار کا جواب دے گا۔ وہ تم سے ناراض نہیں ہے، نہ ہی اس نے تمہیں تنہا چھوڑا ہوا ہے، نہ تم سے ناخوش ہے، بلکہ وہ تو تمہارے انتظار میں ہے کہ کب تم اس کی طرف لوٹ کر آؤ اور وہ تمہیں معاف کر دے۔ تم پلٹ آنے میں دیر کرتے ہو لیکن اللہ کبھی دیر نہیں کرتا، وہ تو بس تھام لیتا ہے اور رحم فرما دیتا ہے۔ اس پر یقین رکھو، اسی سے مانگو، اگر سے دینے میں کچھ دیری ہو رہی ہے لیکن وہ وقت دور نہیں ہے جب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ دوستو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ ایک لائک اور اچھا کمنٹ ضرور کیجئے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک بندے کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔